قولی ربی زدنی علما۔ سفر کا مہینہ جو ہے لونار کیلنڈر کے حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ کیا ہے؟ سیکنڈ منتھ ہے۔ فرسٹ منتھ کیا رہتا؟ فرسٹ منتھ وہ ہے جو جب ہم دیکھتے کہ محرم ہے تو، اور محرم کیا ہے؟ سیکریڈ منتھ ہے، اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا، اور سفر کے مہینے میں من گھڑت بہت سارے چیزیں ہیں، تو قرآن اور سنت کے حساب سے وہ صحیح ہے یا نہیں وہ ہم دیکھنا ہے کہ مطلب اس کا کوئی سگنیفیکنس ہے یا نہیں۔ اسلام میں کوئی بھی چیز ہم ایسے ہی تھوڑی مان لیں گے اچھا یہ چیز ہے، تو وی ہیو ٹو میک شور۔ تو اسلامکلی یہ کیا ہے؟ سیکنڈ منتھ ہے لونار کیلنڈر کے حساب سے، اور اس میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے۔ سفر المکان مطلب گھر کو خالی کر دینے کو سفر المکان کہتے ہیں۔ تو جو الفاظ ہے سفرن یا صفرن مطلب خالی کر دینا، ویکنٹ کر دینا، اور یہ جو عرب کلچر میں کیا تھا، 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کیا ہے؟ سیکریٹ ہے۔ محرم تک کیا ہے؟ حرمت والے مہینے ہیں، پھر الگ سے کیا ہے؟ رجب ہے۔ تو یہ جو سیکریڈ منتھس ہے، جو مشرکین تھے عربز میں، ان لوگ بھی یہ سیکریڈ منتھس کو مانتے تھے اور وار نہیں کرتے تھے، کوئی کرائم نہیں کرتے تھے، یہ 3 جو کنسیکیوٹیوز جو 3 منتھس ہے اس میں نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگ ویٹ کرتے تھے، یہ جو بھی ریسٹرکشنز ہے، رابری ہے، تھیفٹ ہے، وار ہے، ایز سون ایز محرم ختم ہو جاتا اور سفر بگن ہوتا، تو پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے۔ اور گھروں کو چھوڑنا ان سینس، گھروں کو خالی کرنا ان سینس ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ ہو رہے ہیں۔ گھروں کو خالی کرنا ان سینس کیا ہے کہ جو یہ غلط کام ہے اس میں انڈلج ہو جاتے تھے، وہ غلط کام کرتے تھے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اگر ہم پریویسلی ان کا جو بیک گراؤنڈ دیکھے تو سفر میں ان لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کئی کرائمز کرتے تھے، جیسا کہ کلنگ ہے، رابری ہے، یہ سارے چیزیں، اینڈ ان لوگ سمجھتے کہ یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ، یہ منحوس ہے، اس کے اندر ایسے چیزیں سمجھتے کہ کچھ بھی مطلب صحیح نہیں رہتا، بیڈ لک بہت زیادہ ہوتا۔ تو اس میں ہم کچھ آیتیں بھی دیکھیں گے، اور اس میں کچھ جو سورت کے آیتوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو مہینے ہیں کتنے ہیں؟ 12 منتھس ہے، اور 12 منتھس میں 4 منتھس کیا ہے؟ سیکریٹ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے کیا ہے؟ رجب ہے۔ اور یہ جو ڈیز ہے چاہے لونار کیلنڈر ہو یا سولار کیلنڈر، تو ویسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے، ہر انسان کا جو شگن بولتے نا، اس کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو فیٹ بولتے، شگن بولتے، وہ گلے میں باندھا ہوا ہے، جو ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دیے، تقدیر کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، جو بھی برا ہوتا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرنی رہتی، جو بھی اچھا ہے وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں ہے۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 میں یہ بتایا جاتا۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے ڈے آف ریزریکشن میں اوپن کیا جائے گا، اور یہ کیسا وائڈ اوپن رہیں گا؟ کوئی بھی ریڈ کر سکتے، جیسا بل بورڈز آپ دور سے کیسا ریڈ کرتے ویسا۔ تو اب ہمارے اعمال نامے میں اگر ایسے غلط باتیں ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ تو غلط ہے۔ اب کامنلی جو بیڈ اومنس میں بلیو کرتے، جو غلط چیزوں میں ہے، یہ چیز نہ خود کے لیے صحیح ہے، نہ اینیملز کے لیے، نہ آبجیکٹ کے لیے۔ پرٹیکولر دن میں پرٹیکولر کام کرنا اور کچھ کام نہیں کرنا، کوئی انسان بیڈ لک ہے، کوئی انسان گڈ لک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آتا، جو آپ کے قسمت میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، قسمت تو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے والا ہے،
لیکن ہم دعا کرنا چاہیے. اب کوئی پریشانیاں آتے، پرابلمس آتے، تو کیا جا کے ہم غیب کی بارے میں جانیں گے؟ کوئی کاہن کو پکڑیں گے اور بولیں گے کہ اچھا میری قسمت کا حال بتائیے کیا ہونے والا ہے؟ ایسا کچھ ہم پوچھنا ہے نہیں، اور یہ پوچھنا ہمارا غلط ہے. کیوں غلط ہے ہمارا پوچھنا؟ اگر ہم ایسا پوچھیں گے اور غیب کی باتیں معلوم کریں گے تو 40 ڈیز کی عبادت، اب سوچئے کہ نماز ہم 5 ٹائمز کر رہے ہیں، پھر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو 40 ڈیز کی عبادت آپ کی انویلڈ ہو جاتی، بیکار ہو جاتی. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ کرنا. اور یہ سارے چیزیں کیوں کرتے؟ انسان سمجھتا کہ کوئی شارٹ کٹ ہے جس کے وجہ سے اس دنیا میں اس کو لگژری مل جائیں گی. تو یہ سارے چیزیں نہیں سوچنا چاہیے. سپرسٹیشیس بھی جو چیزیں کرتے وہ بھی میں بتاؤں گی یہاں پر. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے حساب سے، جب یہ لونار کیلنڈر کے حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے، یہ سفر کیا ہے؟ دوسرا مہینہ ہے. اب اس میں مسکنسیپشنز کیا ہے؟ اسپیشلی جیسا آپ اردو بولتے، ہم ایشین کنٹریز کو بلانگ کرتے. تو اب جب ہم اردو بولتے، ایشین کنٹریز کو بلانگ کرتے، اور کچھ ڈفرینٹ لینگویجز بھی، تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ انکریکٹ ہے، یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. جیسا کہ لوگ یہ مہینے میں شادی نہیں کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مہینہ نارمل جیسے دوسرے مہینے ہیں ویسے ہی ہے. آپ شادی کر سکتے، اوکے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے یہ مہینے میں شادی کرنے سے بیڈ لک ہو جاتا، ان کی ہیپی لائف نہیں رہتی. ویسا کچھ نہیں ہے. اور چک پیز بوائل کر کے کھاتے. تھرو آؤٹ دا ایئر آپ چنا چاٹ کھائیے، چھولے بنائیے، چنے بنا کے کھائیے، بٹ وائی پرٹیکولرلی سفر کے مہینے میں؟ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے. کچھ لوگ 365 جو آٹے کے گولیاں بناتے اور وہ پانی میں ڈال دیتے. اب دیکھیے، آٹا ضائع کرنا، کھانے کو ضائع کرنا ہے؟ ہم بن میں پھینکنا ہے؟ نہیں نا. رزق ہے، کھانا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، تو ویسا نہیں کرنا ہے. کوئی بھی گڈ لک بیڈ لک نہیں ہوتی، اور ہارڈ ارنڈ منی ہے ہمارا سب کا. اور دیکھیے پانی کا پلیوشن ہو رہا، اور بہت سارے، جب آٹا اس کے اندر چلے جائیں گا تو کیا ہوگا؟ بلاک ہو جائیں گے سارے چیزیں. اور لوگ جب صفائی کرتے، یہ سارے جو سیویج میں کام کرتے، آپ سوچئے وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو کتنا فیل بیڈ ہوتا ہوگا. ہم تھوڑا سا چھینٹے اچھل جاتے تو ہم کتنا برا مانتے. تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے. سورہ مزمل 313 مرتبہ پڑھتے اور سمجھتے کہ ہارڈ شپ چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور 13 تاریخ کو 13 تیزی سمجھتے، اور انڈے ڈسٹریبیوٹ کرتے، پتہ نہیں دال یہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے. کیا صدقہ کرنے آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا ایئر ہے صدقہ کرنا؟ وائی پرٹیکولرلی 13 کے لیے صدقہ کرنا ہے آپ کو؟ یہ سارے سپرسٹیشیس چیزاں ہیں. یہ اس کا بیسس کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، دین میں. اور اب انسانوں کو بھی نا اچھا برا سمجھنا شروع کر دیے. کوئی کسی انسان کے پاس کوئی کمی رہتی، دولت کی کمی رہتی، یا اس کے پاس بیٹیاں ہی رہتے یا بیٹے رہتے، یا کوئی بے اولاد رہتا، آپ سمجھتے کہ نہیں اس سے کوئی کام مت کرو. حد تو اتنی ہو جاتی کہ کوئی گڈ نیوز ہے وہ چھپاتے، شادی طے ہوئی چھپاتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم دیکھتے قرآن میں، سنت میں ہے کہ نعمتوں کو چھپاؤ. بٹ یہاں پر بات ہو رہی لوگوں کو گڈ لک اور بیڈ لک سمجھنا. تو اب کسی کے پاس بھی کوئی کمی ہے، دولت کی ہے، یا کوئی ان کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے، تو یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہے، بہت زیادہ فائٹنگ کرتے، جھگڑا کرتے، اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی، تو ویسے لوگوں کو کبھی کسی کی شادی ہو رہی تو ان کو بلاتے بھی نہیں، ان کو قریب بھی جانے نہیں دیتے. بولتے کہ نہیں، انہوں تو ہمیشہ فائٹنگ کرتے رہتے، ان دونوں کے بیچ میں تو جھگڑا ہوتا، ان سے تو کچھ کام نہیں کرانا. ایسے ہو سکتا کیا؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. کسی کا نے کوئی کمی ہے، کسی کو نام رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ شادی ہو کے آئی، جب سے ہم سب لاس میں جا رہے ہیں. یہ شادی ہو کے آئی، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی.
یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، صرف ایک ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہے، خالق مالک مدبر ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ پلان کرنے والا ہے. اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے دن اور رات کا تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں آتا. اور رات اور دن کی تبدیلی کرنا، یہ سارے جو چینجز آتا ہے اللہ کے طرف سے ہے. اور یہ کیوں ہے؟ نمبر آف ایئرز اور ڈیز کو چینج کرنے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اچھا چاند کو دیکھ رہے، سورج کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں جا کے وہ حساب لگا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اچھا فلاں دن میرے لیے گڈ لک ہے یا بیڈ لک ہے. اب تو اتنا زیادہ ایکسٹریم کر رہے ہیں، جیسا کہ نان مسلمز بولتے ہیں نا کہ پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہم کون سا ہمارا ہوم کون سے ڈائریکشن میں بنانا. ہم مسلمان کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو ریسٹ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، وہ چیز ہم نہیں فوکس کرتے تھے قبلے کے طرف. لیکن آج کل کیا ہو گیا، آئی ڈونٹ ریممبر ایکچولی دیٹ ورڈ رائٹ ناؤ، کچھ ہندی کا ورڈ ہے، تو وہ چیز ان لوگ کیا کرتے فائنڈ آؤٹ کرتے. جیسے کہ ہندوز میں پریسٹ سے فائنڈ آؤٹ کرتے کہ ہاں یہ چیز یہ ڈائریکشن میں ہم اپنا ہوم بنانا کیا. تو کچھ لوگ توڑ کے ہوم کو پھر سے بناتے. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسلمس، آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ نان مسلم کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. یہ چاند کی تاریخیں کیوں ہیں؟ چاند بڑھتا گھٹتا یہ ہمارے لیے ہے کہ دن تبدیل ہوں گے، دن رات مہینے سال گزریں گے، اس کے لیے ہے. سورۃ البقرہ میں کیا آتا؟ وہ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 189. تو وہ کیا ہے؟ چاند کیا بتاتا؟ ایک ہمارے لیے وقت بتاتا. اور پھر سورۃ توبہ کی آلریڈی میں آپ کو آیت کوٹ کی تھی. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 36. کیا ہے؟ دن اور رات تبدیل ہوتے. 4 سیکرٹ منتھ ہے، 12 منتھس ہے. لونار اور سولار کیلنڈر ہم کو پتا ہے کہ 12 منتھس ہے، لیکن 4 سیکرٹ ہے. لڑائی جھگڑا غیبت چغلی شوہ نفس یہ سب نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. علم حاصل کرنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا نفس الجہاد ہے، بہت مشکل ہے اور کرنا ہے. اور دیکھیے دن کو خراب بولنا، رات کو خراب بولنا یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ جو سن آف ایڈم ہے بولتے کہ مجھے ابیوز کرتا ہے، مجھے ہرٹ کرتا ہے. کیا چیز سے؟ کہ وقت کو خراب کہنا. وقت خراب نہیں ہے، تو یہ بات نہیں کہنا ہے. مسکنسیپشنز کیا ہے کہ اچھا فلاں اینیمل کراس کر کے گیا تو وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. از اٹ؟ دیٹس دا سپرسٹیشن. یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بلیو کرنا، دیٹس ناٹ اپریشیٹنگ، دیٹس انکریکٹ. اچھا میری آنکھ ایسا بلنک ہو رہی، شاید ایسا کچھ ہونے والا ہے، بیڈ ہونے والا ہے. اب آپ ایسا سوچیں گے تو ہوں گا ہی بیڈ. آپ کی سوچ ہی خراب ہے. بولتے نا جب انسان جیسا تصور کریں گا، جیسا سوچیں گا ویسے چھوں گا. اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ میں کچھ چلے گیا ہوگا، جوتے پہ جوتا پڑ گیا کہ اچھا سفر تو بھائی چھوٹے بچے تو کھیلتے رہتے، تو کیا سب لوگ ٹریول ہی کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایسی کوئی ہے ہی نہیں ایسا. اور پرٹیکولر کلرز پہن لیا، اچھا انہوں تو بہت منوس ہے، ہمیشہ بلیک پہنتے رہتے، انہوں تو وائٹ پہن رہے ہیں، وائٹ تو ویڈو کے لیے ہے. دیر از نو سچ تھنگ. اگر کوئی ڈوم کا کلر گرین ہے تو بول رہے ہیں کہ نہیں میں دس از ویری سیکریڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ڈوم کا کلر ہے گرین، آئی ایم ناٹ گونا ویئر گرین. ایسا نہیں ہے دین میں کچھ بھی. اور آج کل تو آپ دیکھیے گلے میں 1 آئی لٹکا لیتے، یعنی تو ہاتھ میں 1 آئی ڈالتے. کیوں؟ کیا بولتے کہ نہیں ہم ایول آئی سے بچ رہے ہیں. بھائی الٹا ایول آئی پکڑ رہی ہے آپ کو. وہ کیا ہے؟ وہ دجال کا مارک ہے. اور آپ پبلیسائز کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں بھی یہ بات مینشن نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سستی پبلسٹی تو یہ ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. نہ نیگیٹو پبلسٹی کرنا ہے، نہ پازیٹیو کرنا ہے. جو چیز غلط ہے غلط ہے، شرک ہے. اور یہ غلط باتوں میں ہم کو جانا نہیں ہے. کوئی بیڈ لک کوئی گڈ لک نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے طرف سے ہے. اگر ہم کوئی چیز بھی غلط ہو رہا نا، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہے. جو چیز اچھا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا ہم جو کہنا کہ تائرہ جو بولتے نا اومنس لینا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بھی
فال دیکھنا، قسمت کا حال جاننا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو جا رہے ہیں کاہن کے پاس، فارچون ٹیلنگ کے پاس، کیا ہونے والا ہے کیا. اچھا کچھ چیز گم ہو جاتی، جا کے اس کو کہتے کہ اچھا ذرا فائنڈ آؤٹ کرو. وہ کیا کرتا، اس کے پاس ایک جن رہتا، ہمارا قرین رہتا، اس کا جن ہمارے قرین سے پوچھ لیتا اور وہ کپڑا ناپتے، یہ وہ کرتے. دیٹس انکریکٹ، وہ غلط چیزاں کرنا ہے. اور کہیں جانا بھی ہے تو لوگ بولتے اچھا ہم یہ پوچھ لیں گے ہمارا جو ہے نا جرنی صحیح ہے یا نہیں کرنا ہے ایسا. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کلیمٹی جو پہنچنا ہے وہ آپ کو مس نہیں کرتی، پہنچ کے رہتی. اگر جو مس کر دی وہ آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی. آپ کو اگر کوئی چیز پہنچنا ہے تکلیف تو پہنچ کے رہتی، جو چیز پہنچنا نہیں ہے تکلیف تو آپ کو پہنچتی نہیں. تو یہ سارے چیزیں شرک ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جو بیڈ اومن لیتے وہ شرک ہے. اور یہ 3 مرتبہ فرمائے. کوئی بات 3 مرتبہ کیوں کہتے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایمفسس رہتا، اس کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس رہتی. اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو بولے. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے. 70,000 میرے قوم کے لوگ جنت میں جائیں گے وداؤٹ اکاؤنٹ، وداؤٹ حساب. کون ہے وہ؟ انکینٹیشن نہیں پریکٹس کریں گے ان لوگ، ہاں بیڈ اومن نہیں لیں گے اور اللہ پہ کمپلیٹ توکل کریں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا وہ 70,000 پیپل میں ہم بھی رہنا. تو پھر ہم یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. سود سیئر کے پاس نہیں جانا ہے، ایسٹرولوجر کے پاس نہیں جانا ہے، نہیں تو ہماری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوتی 40 نائٹس کی. اب وہ مذاق کے لیے بھی لوگ بولتے کہ نہیں ہم وہ مذاق کے لیے اپنا پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں سٹار ہے. کیا ہے، بڈھے بڑے بچے سب کا وہ سٹار رہتا اور وہ پڑھتے. وہ کیا ہے، دے آر جسٹ ڈوئنگ لائک گیس ورک بولتے اس کو. اور وہ گیس ورک میں ایک آدھ بات ہو جاتی ایکسیڈنٹلی انسیڈنٹلی. جیسا کہ یہ بات ایسی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو انہوں کیا کرتے، مزار پہ جاتے. وہ وقت تھا ان کو اولاد ہونے کا، تو اب انہوں کیا سمجھتے، فلاں بابا جی کے وجہ سے مل گیا. آپ کو وہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت میں مقرر رکھا تھا وقت. کیا بابا جی کے پاس جانے سے ہوتا؟ کچھ لوگ سمجھتے یہ چیز کرنے سے ہو گیا، وہ چیز کرنے سے. یہ عقیدے کی درستگی کرنا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. اور ایسے چیزوں میں جب آپ سے کلوزلی آزمائش ہوتی نا، بہت زیادہ آپ کا ٹیسٹ رہتا کہ آپ کتنے فرم اینڈ ڈٹرمائنڈ رہتے. تو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے. کہیں جانا ہے، آنا ہے. کوئی 13 نمبر غلط اس میں نہیں ہے، کوئی نمبر صحیح نہیں رہتا، کوئی نمبر غلط نہیں رہتا. کہیں جانا آنا، کوئی کپڑا پرٹیکولر پہن رہے. اچھا اب سمجھیے کہ کوئی گیم دیکھ رہے ہیں، پرٹیکولر پوزیشن میں بیٹھے ہوئے رہتے لوگ، پرٹیکولر کلوتھس ویئر کرتے. آئی ایم جسٹ سیئنگ دا ریئل ایکسپیرئنس which I read and which I came to know about the people. They are really crazy about it. وہ لوگ سمجھتے اس کے وجہ سے وہ فلاں گیم جیت گئے. تو یہ ہم جو سارے باتیں بار بار کیوں دہراتے؟ ہم سوچتے کہ ہاں ایوری ٹائم ہم یہ چیز، جب آپ کو یہ سیکھ لیے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ہم کیا پہلے ایسے ہی تھے؟ ہم بھی کلاسز سے جڑے اور ہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو دوسروں کو بھی کلاسوں سے جوڑنا ہے. وہ آپ ثواب ارن کرنا ہے اور ان کو کریکٹ نالج دینا ہے. جو کتاب ہم کر رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا. اب اس سے پہلے کے جو حدیثیں دیکھے تھے کہ ایک جو بدبخت انسان کا دیکھے اینڈ ریزلٹ، پہلے اس کے پہلے کیا دیکھے تھے؟ جو خوش اس کی گڈ نیوز کے بارے میں دیکھے تھے کہ اس کو جنت جانے کا. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا دیکھے تھے؟ جو بدبخت. آج کا جو ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے، اف یو ہیو PDF 158 pages. This book is really long. It completely covers each and everything. اب یہاں پر کنٹینیو ہوگا تدفین کے بعد کے دعائیں. تدفین کے بعد کچھ دیر وہاں پر ٹھہرنا اور میت کے لیے استغفار اور خبر میں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنا مسنون ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو جو مرد حضرات وہاں جائیں گے تو تدفین کے بعد کیا کریں گے؟ دے ول ویٹ اوور دیر.
تو کیونکہ منکر نکیر سوال کریں گے، جیسے ہی موو کر لیں گے 40 اسٹیپس دے ول آسک دا سوال، تو اس کے لیے دعا کرنا ہے، یہ مسنون ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کلیکٹیولی، انڈیویجول ہر انسان اپنے لیے مطلب وہ ڈیسیز پرسن کے لیے دعا کرنا ہے. اینڈ دس از اے یاد دہانی کہ اچھا مجھے بھی یہ میرا اینڈ رزلٹ ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے. سوچئے کتنی بے بسی رہتی کہ آپ اپنے جسم پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اللہم ثبت ہو بالقولی ثابتی کما ثبت ہو فی الدنیا، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، اور قول ثابت یعنی سوالات کے درست جواب پر، جیسے کہ اس کی دنیا میں ثابت قدم رکھا. سو واٹ وی آر میکنگ دعا، تو آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے میک دعا کرنا ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، فرم رہے، اور وہ سوالوں کے جواب صحیح صحیح دیے. اور پھر اور بھی احکامات ہے، مرنے سے پہلے خبر تیار کروانا. اب یہاں پر نا کچھ چیزیں ڈوز بھی ہے، ڈونٹس بھی ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے خبر تیار کر لے. مطلب کوئی انسان پورا وہ تیار کر کے رکھ رہے ہیں. ہاں آپ یاد دہانی کر سکتے اور اپنی جگہ بتا سکتے، ہاں میری ڈیتھ ہو گئی، فلاں جگہ لے کے جا کے مجھے تدفین کرے. اینڈ آلسو ریممبر کریے، اب آپ جو کنٹری میں ہیں یہ بھی آپ حکمت سے کام لینا چاہیے. یہ بات کہنا ہے میری جہاں ڈیتھ ہوئی وہیں تدفین کر دو، اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہے. اور آپ دیکھیے جہاں آپ کی بورن ہوئے، آپ سمجھیے کہ کوئی ایشین کنٹری میں بورن ہوئے اور پھر کوئی یورپین کنٹری میں آپ کی ڈیتھ ہوئی، تو اتنا ڈسٹینس آپ کو ثواب ملیں گا. تو بیکاز یو نو ان اپ کمنگ لائک لیسن وی ول سی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی فوت ہو جاتے تو ان کو لے کے آتے. دین شی واز سیئنگ کہ ایسا نہیں لاتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ ہی وڈ گیٹ دیٹ مچ ثواب یو نو. تو بہتر ہے کہ نہ لائے. اور خبر کا آپ ٹھیک ہے بتا سکتے کہاں ہے، لیکن آپ اس کو کھود کے کر کے تیار کر کے رکھنا، دیٹ از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی انٹل انلیس اے پرسن ڈائز. سیدنا عائشہ بیان کرتی ہے بقیع کے قبرستان میں سیدنا عمر نے آخر وقت جو حجرہ تھا نا، تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کے جو وہاں پر کیا کی کچھ جگہ تھی جہاں پر تدفین کی گئی ہے. امہات المومنین کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اینڈ یو نو آفٹر دس آپ کو پتہ ہے نا وہ عمر خطاب لے لیے تھے وہ ساری جگہ، پھر اس کے بعد وہ پورا یوٹیلائز کر لیے جتنے ڈیتھس ہوتے گئے. دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. اس میں اور کوئی ڈیٹیل نہیں دیا گیا ہے. اب یہاں پر پوسٹ مارٹم کی بات ہو رہی. اب مومن میت کی جو اس کو زیادہ ایزا نہیں دینا ہے، اس کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، چیرنا پھاڑنا ہڈیاں توڑنا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، بول رہے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. جیسا کہ یو نو ہاؤ لائف پرسن کو جیسا تکلیف ہوتی نا، ویسی ڈیتھ پرسن کو تکلیف ہوتی، مطلب دیٹس ناٹ رائٹ ٹو ڈو. تو آئی واز ریڈنگ سم اسلام کیو اے پہ دیکھ رہی تھی میں، کچھ جگہوں پہ نا خبریں نہیں ہیں زیادہ، تو لوگ کیا کر رہے تھے ایک خبر میں دفن کرتے جا رہے تھے، ڈیتھ ہو رہی اس کو ڈال رہے ہیں، پھر اس کے ہڈیاں توڑ کے. تو جو آنسر کرے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بولے کہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسا ہڈیاں نہیں توڑ سکتے، اور ہڈیاں توڑ کے نہیں نکال سکتے. ایک بار ڈیتھ ہو گئی پھر دوبارہ خبر کھود رہے، دیٹس ناٹ رائٹ اس میں سے نکالنا. تو ویسے ہی یہاں پر بتایا جا رہا کہ ایسا مت کرو جو پوسٹ مارٹم. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، ایون تو ہم کہتے کہ ایسا نہیں کرو، لیکن ان لوگ ہماری بات کو نہیں سنتے. اور اب میت کا جو سفر ہے، اب سمجھیے کہ یہاں پر نا ڈیفرنٹ اینگلز مینشن کیے گئے ہیں. اب سمجھیے کہ سمندر کا سفر ہے، اس میں وفات ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو سمندر کے سفر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو، لائک یو نو آپ کو اتنی دور ٹریول کرنا ہے کہ گلنے سڑنے کا امکان ہے، یو نو اٹس کوائٹ پاسبل کہ
آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس سچویشن. نہ غسل دے سکتے، نہ کفن دے سکتے، نماز جنازہ پڑھانا، یہ سب ڈیفیکلٹ ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ سمندر کا لمبا لانگ جرنی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، نماز جنازہ کے. تو واٹ اٹ از مینشن اوور ہیئر کہ ایک وزنی چیز سے باندھو اور سمندر میں ڈال دیا جائے. سو یہاں پر یہ مینشن کی گئی. اینڈ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. واٹ از مینشن ان دا بک آئی ایم مینشننگ دیٹ. اور یہ بک بہت ہی اوتھینٹک سورس سے آئی ہے اور اس کے بارے میں مزید سوالات ہیں تو اسلام کیو اے پہ جا کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں. آئی ایم جسٹ what you call a student of the Quran. So whatever it is mentioned, I am saying that it could be like آپ دیکھیے اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں یہاں پر پروز اینڈ کونس بھی بتایا گیا. اگر سمجھیے کہ اس کو اٹھا کے رکھے تو کیا ہوتا کہ وہ سڑنے لگتی، گلنے لگتی، کیڑے لگ جاتے، میگٹس بولتے نا، وہ لگ جاتے. تو کیسا بچاتے بولیے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے، برف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو سیو بھی نہیں کر سکتے، پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اور پھر یہاں پر بتایا گیا کچھ چیزیں جو میت کے لیے سورہ ملک، جو ہم سورہ ملک پڑھتے نا، تو دیٹ ول بی اے پروٹیکشن فار یو، لائک یو ول بی سیف فرام دا خبر کے عذاب. تو وہی انسان سیف ہوں گا نا خبر کے عذاب سے جب انہیں سورہ ملک پڑھتا. اور دیکھیے پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جاتا ہے، آئی ایم پریٹی شیور. تو یہ سارے چیزیں اس میں مینشن کیے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے پیدائش کے مقام سے دور اس کے تدفین کرتے تو اتنا کیا ہے جنت میں جگہ ملتی. تو یہ کس کانٹیکس میں بات کرے؟ یہ بہقی کی روایت ہے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بھائی کی فوت ہو جاتی تو وہاں سے ان لوگ لے کے آتے. ان کی فوت جب ہو جاتی تو وہ فیل سیڈ کرتے اور بولتے مجھے افسوس ہے کہ مرنے والے کو یہاں پر لے کے آئے. ایک تو اس کو تکلیف بھی ہوئی اور یہ حدیث بیان کرتے کہ وہیں پر چھوڑ دینا تھا. کہاں پر ہوئی تھی ان کی ڈیتھ؟ حبشہ میں ہوئی تھی، لیکن ان لوگ لے کے آئے وتھ اے گریٹ ڈیفیکلٹی. تو واٹ وی لرن فرام دس کہ لانے کا اوائڈ کرنا چاہیے، جلد سے جلد تدفین کرنا چاہیے. تو یہ چیز اس کانٹیکس میں حدیث بھی مینشن کی گئی ہے. اور ہم وصیت کرنا چاہیے. وصیت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ جائیداد، یہ وہ وصیت یہ بھی ہونا چاہیے ہمارا جو آخری ہے مرحلہ کیسا ہونا. جیسا کہ بینگ اے فیمیل یہ بات کا بڑی فکر ہوتی کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمارا پردہ، ہمارا ستر نہ کھلے اور کوئی نامحرم نہ دیکھے. اور اسپیشلی یہ چیز مجھے بہت تکلیف دہ دکھتی. ایک مومنہ ہے، وہ عورت تھرو آؤٹ پردہ کرنے والی ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ نامحرم نہ دیکھے. اور یہ وصیت کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ باحیا اس دنیا میں رہی تو چلے بھی گئی تو باحیا. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے، بہت ہی ایسے آکورڈ سچویشن اور آکورڈ حرکتیں کرتے، بہت ہی ہاؤ شوڈ آئی ایکسپریس دیٹ دیٹ از ریئلی گریف اینڈ سورو. سم ٹائمز دے اوپن دا چہرہ لائک خبر کے پاس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ دیکھیے بہت سارے لوگ نامحرم ہیں نا، بھائیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یا ریلیٹیوز جو کلوز ہے بچوں کی، لیکن نامحرم تو نامحرم ہے نا، تو وہ نہیں. اور یہ سارے ہم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے صحیح طریقے سے میرا کفن دفن ہونا چاہیے، صحیح عقیدے پہ نوحہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے کوئی رسومات نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے چیزیں ہم کہنا چاہیے. یہی نہیں ہے کہ بس میری جائیداد یہ ڈسٹریبیوٹ، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بٹ آلسو تو انشاءاللہ آگے جو ہم پھر کنٹینیو کریں گے یہ لیسن کو، یہاں تک کے ہی ہم رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے، ابھی 1 منٹ ہے. تو یہاں پر جو ہم آج جو سیکھے کہ ایک تو جب فوتگی ہو گئی تو اس کے لیے وہاں پر خبر کے پاس جو مرد حضرات ہے دے ول میک دعا. عورتوں کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہے لیکن سختی سے منع نہیں ہے، بٹ ایٹ دا ٹائم آف تدفین نہ جائے، بٹ سم ٹائمز وزٹ کر سکتے ہیں دور سے، دیر از نتھنگ رانگ، لیکن تدفین کے ٹائم پہ نہیں. وہ
کمپلیٹلی فاربیڈن ہے، منع ہے. اینڈ انشاءاللہ پھر اپ کمنگ کلاسز میں ہم کنٹینیو کریں گے. یہ بہت اچھی کتاب ہے جس میں ایوری تھنگ لٹل ڈیٹیلز بھی اس میں مینشن کیے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا